حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اترتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے دلوں کے زنگ تلاوت کلام مجید سے اترتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر مختلف طریقوں سے کیا جائے اور اس کا نام مختلف انداز سے لیا جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دل کی میل کچیل، دل کی غلاستیں، دل کی گندگیاں اتار دیتی ہیں، اور دل مصفہ اور شفاف ہو جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی بار بار اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جب ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس کو پکار رہے ہیں اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ ہو، اور وہی ذکر حقیقی ذکر ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر عضو بدن کا الگ ذکر ہے، زبان کا الگ ذکر ہے، آنکھوں کا الگ ذکر ہے، کانوں کا الگ ذکر ہے، ہاتھوں کا، پاؤں کا، دیگر اعضائے بدنیاں کا الگ الگ ذکر ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا ذکر ہے، استماع قول حق یہ کان کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا نام لینا یہ زبان کا ذکر ہے، دکھیوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، نیک مجالس کی طرف چل کے جانا، مسجد کی طرف سفر کرنا یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ تو مختلف اعضائے بدنیاں کا مختلف ذکر ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ ذکر کے اندر انسان لگا رہے اور رب کی یاد کے سائے میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ اس کی روح کی غذا ہے جو اسے باہم پہنچتی ہے، پھر اس کی روح مرتی نہیں ہے، اس کی روح جو ہے وہ شاد اور آباد رہتی ہے، بیمار نہیں پڑتی، روح کے اوپر زنگ نہیں چڑھتا، وہ پاکیزہ اور مطہر رہتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی روح کا سامان کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ۔ ہمارے صوفیاء نقشبندیہ تو کہتے ہیں جب سالک کہے اللہ، تو جب یہ بندہ پکار رہا ہوتا ہے رب کو، تو رب بندے کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ذکر مجرد پر یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تو اس کے بعد کچھ نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ، تو جب کسی کو پکارا جائے تو پھر اس کو غرض بھی بتائی جاتی ہے نا۔ آپ مجھے آواز دیں، میرا نام لے کے، تو میں متوجہ ہو جاؤں گا آپ کی طرف، تو پھر آپ مجھے کچھ کہیں گے نا کہ جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں ٹائم لینے کے لیے، یا کوئی اور غرض کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو وہ آپ غرض بتائیں گے مجھے۔ تو اگر آپ مجھے آواز دیں، مجھے رضا ثاقب کہہ کے پکاریں، اور میں آپ کی طرف توجہ پذیر ہو جاؤں، آپ پھر دوبارہ کہیں رضا ثاقب، تو میں پھر کہوں گا جی، آپ پھر کہیں، تو 2-3 بار کے بعد میں اکتا جاؤں گا کہ میاں بات بھی آگے کرو، مجھے پکار رہے ہو بار بار تو بتاؤ کیا کہنا ہے۔ تو کچھ لوگ اس پہ قیاس کر کے وہ کہتے ہیں جب پکارا جاتا ہے اللہ تو اس کے بعد تم اپنی غرض ہی بیان نہیں کرتے، پھر کہتے ہو اللہ، پھر کہتے ہو اللہ، تو کچھ کہو بھی نا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میاں کس لیے مجھے آواز دی ہے مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں پوچھتا ہوں۔ لیکن جب بیٹا، بچہ ماں کو کہتا ہے امی، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے اسے دودھ چاہیے، سردی لگ رہی ہے اسے لحاف چاہیے، اس نے واش روم میں جانا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ماں کو پتر کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، بیٹے نے صرف اتنا کہنا ہوتا ہے امی، آگے امی کو پتہ ہے اس کو کیا دینا ہے۔ تو بندے کا رب کو پتہ ہے اس کو چاہیے کیا، بندہ کہتا ہے اللہ، رب کو پتہ ہے میرے بندے کو کیا چاہیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اسلام لانے کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے،
وہ جس طرف چاہے پلٹ دے، بے نیاز ہے، تو اس لیے ہر وقت اس سے مانگنا چاہیے اللہ میرا دل سلامت رہے، دین پر قائم رہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام بخیر نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک مالدار شخص بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس جرت سے لڑ رہا تھا کہ ہمارے دل میں آیا کہ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جس نے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا ہوتے سے دیکھ لے۔ بڑی حیرت ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کوئی وجہ ہوگی تو میں دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے میں یوں رکھ کر کے اپنا وزن اس اوپر ڈال دیا اور دو کندھوں کے درمیان سے تلوار ادھر نکل گئی اور یوں خودکشی کر لی۔ تو کہا کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور پھر آخر اچھا نہیں اس کا رہتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ماضی بہت بھیانک اور برا تھا لیکن آخر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے انجام بخیر کی دعا مانگو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام ٹھیک نہ ہو، انجام ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، میں نے سب کو فکر مند پایا ہے انجام ٹھیک ہو جائے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ بھی ڈر رہے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اسدا جانیے جسدا توڑ چڑھے۔ ہمیں ایک اور دعا ترغیب دی گئی قرآن مجید میں اہل ایمان کو، اور وہ کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ دل سیدھے ہیں تو سیدھے ہی رہیں، یہ کبھی دوبارہ ٹیڑھے نہ ہوں۔ یہ نرم ہیں تو نرم ہی رہیں، کہیں پتھر نہ ہو جائیں۔ ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں اللہ، یہ جگمگاتے ہی رہیں، کہیں دوبارہ ان میں ظلمتیں نہ آ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں عطا کر دے۔ انک انت الوہاب، تو وہاب ہے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ تو میری دعا ہے اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب کے لیے اور اپنے جملہ دوستوں کے لیے، پیر بھائیوں کے لیے، سب ملنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم دین پہ رکھنا، آخری ہچکی تیرے نام پہ آئے، تیرے محبوب کی غلامی میں آئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ۔ ایک ایک کر کے دوست ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا پہ مستقل رہنے والے نہیں ہیں، کوچ کر جانے والے ہیں۔